صاحب میں لکھے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دیا تھا کہ فرمایا تھا کہ ہمارا یہ وقار، ہمارا یہ مقام عزت کا جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک ہم اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں۔ اطاعت پر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا یہ مقام نہیں، ہماری یہ حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا تھا حضرت علی کو، اے علی میرے بعد اگر میری ازواج میں کوئی تیرے خلاف اور تیرے مقابلے پر آ کر اللہ کی نافرمانی کرے تو ان کو طلاق دے دینا۔ کس کو؟ میری بیوی کو۔ یہ ہے وہ انہیں حدیث روایت کے اعتبار سے بالکل ناقابل اعتبار، کامن سینس کے اعتبار سے بالکل یوں کہیے کہ اس پر دھیان بھی نہ دیا جائے، آنکھ بھی نہ اٹھایا جائے، وہ حدیث انہوں نے اس کے لیے تیار کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ نے چونکہ ان کے مقابلے پر آ گئے، لہذا حضرت عائشہ ازواج مطہرات میں نہ رہیں، ازواج مطہرات میں نہ رہیں تو ہماری ماں نہ رہیں۔ تو میں نے کہا کہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے، اس واسطے کہ تو معمولی آدمی بھی یہ نہیں کہتا مرتے وقت اپنے داماد کو کہ دیکھنا میں تو مر رہا ہوں لیکن اگر میری بیوی جو ہے وہ تیرے سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو طلاق دے دینا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہیں یہ جائے کہ نبی یہ کام کر کے جائے کہ کسی کو اپنے مرے بعد، اپنے انتقال کے بعد، اپنی زندگی میں تو کچھ نہیں کیا لیکن اپنے انتقال کے بعد داماد کو یہ کہہ کر جائے کہ تجھے اختیار دے کر جا رہا ہوں میری بیویوں کے تعلق سے، جو تیرے سے جس کا جھگڑا ہو تو طلاق دے دے۔ کس قدر غیر شریفانہ بات ہے جو نبی کی طرف منسوخ کی جائے۔ اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر ایک واقعہ آ رہا ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ایک عمل کیا، وہ تفصیل وہاں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ ان سے کنارہ کر گئے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں اور اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کے لے لینے کا، اور وہ کیا؟ یا تو یہ کہ تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا ساز و سامان چاہیے تو آؤ میں تمہیں عزت کے ساتھ کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں، جاؤ تمہیں جہاں دنیا ملے وہاں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو پھر تمہیں ان مصیبتوں پہ صبر کرنا پڑے گا جو مصیبتیں ہیں اس وقت۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، وہ آیتیں آگے آ رہی ہیں، اس لیے میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اپنی بیوی کو علیحدہ بلا کر کے اور یہ آیتیں پڑھ کے سنائی تھی اور پوچھا تھا کہ جلدی مت کرنا، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، جذبات سے جلدی میں آ کر فیصلہ کرو نہیں، خوب سوچ سمجھ کر، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو جا کر کہ تم ان دو باتوں میں سے کون سی بات اپنے لیے اختیار کرتی ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا اور وہ آیتیں پڑھ کر سنائی، جا کر کہا آپ نے فرمایا کہ جلدی مت کرو، ابو بکر سے پوچھو، اپنی ماں سے پوچھو جا کر کے، پھر اس میں بارے میں فیصلہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سننے کے ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس بارے میں اپنی ماں باپ سے پوچھوں گی؟ یہ وہ مسئلہ نہیں کہ میں کسی سے پوچھنے جاؤں، بغیر کسی سے پوچھے پہلا فیصلہ اور آخری فیصلہ میرا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، مجھے اللہ اور اس کے رسول چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری ازواج سے بھی یہی پوچھا، ہر ایک کا جواب یہی ہوا۔ معلوم ہوا کہ اب اختیار ختم ہو گیا۔ جب انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں جو اختیار دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا تو ٹھیک ہے نبی تم کو اپنے نکاح سے رخصت کر دے گا، نہیں چاہتے تو پھر نبی کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہو تو اس مصیبتوں کو جھیلو، اور انہوں نے اس اختیار کو استعمال کیا، ایک راستہ انہوں نے تجویز کر لیا، تو اب نبی کو اختیار کہاں رہا؟ جب نبی کو اختیار نہیں رہا تو پھر وہ داماد کو اختیار کہاں سے دے رہے تھے؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو قرآن کی روشنی میں اور یوں کہیے کہ اخلاق اور کامن سینس کی روشنی میں یہ بات سوائے اس کے کہ گھڑی ہوئی ہے اور اپنے اس نظریے سے کو گویا یوں کہیے کہ صحیح ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ اچھا، یہ جہاں تک ازواج مطہرات کی اس حیثیت کا تعلق ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، اس حیثیت پر اثر صرف اتنا پڑے گا کہ ازواج مطہرات سے امت کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا کہ وہ نبی کے انتقال کے بعد ان سے نکاح کر لیں۔ اسی واسطے قرآن شریف کی اسی صورت میں آگے آئے گا کہ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ بس ماں ہونے کی حیثیت جو تھی اس کا اثر اتنا ہی پڑا، چونکہ وہ قابل احترام ہے تو ان سے نکاح نہیں،
مگر حقیقی ماں تو نہیں. اس لیے حقیقی ماں ہونے کے جو اثرات پڑ سکتے تھے اور وہ نہیں پڑیں گے. مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ یہ نہ ہو کہ اچھا ہماری ماں ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں تو آپ کا ترکہ ہم کو ملنا چاہیے. نہیں، ترکہ نہیں ملے گا. یا اسی طرح سے جب آپ ماں ہیں تو آپ کے بھائی جو ہو گئے وہ ہمارے ماموں ہو گئے، آپ کے ماموں ہو گئے تو ماموں سے نکاح جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ چچا سے نکاح جائز، یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی. صرف اس حد تک گویا اس ماں ہونے کا اثر صرف اس حد تک پڑے گا کہ براہ راست نبی کی بیویوں سے امت کا کوئی فرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. بس اتنا ہی اثر پڑنے والا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ ہے صرف ان کے احترام اور ان کی اس حیثیت کا لحاظ، بس اتنا ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. اسی واسطے چونکہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ماں کہا گیا تو ہم ان کے وارث ہو گئے، فرمایا کہ نہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. حقیقی رشتے جو ہیں، جو حقیقی ماں اور باپ ہیں جن سے تم پیدا ہوئے، ان سے جو رشتے بنتے ہیں ماموں اور خالو ہونے کے، بس وراثت کے اندر وہی چلیں گے. اس لیے فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. اور رشتہ دار جو ہیں بعض ان میں کے زیادہ قریب ہیں ان میں سے بعض کے لیے. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، من المؤمنین، جو مؤمنین میں سے ہوں اور مہاجرین میں سے ہوں. یہ اس لیے کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب اس آیت سے کوئی یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا کہ باپ کافر اور اولاد جو ہے وہ مومن. انہوں نے کہا چونکہ میرے باپ ہیں لہذا میں ان کے ترکے کا مستحق، یا اسی طرح سے اس کا الٹا ہو. اس لیے فرمایا من المؤمنین. اس وراثت کے اس قانون کے نفاذ کب ہوگا؟ جبکہ دونوں میں رشتہ ایمانی بھی باقی ہو، تو نسبی بھی ہو اور نسبتی بھی ہو، تب جا کر کے یہ وراثت کا مسئلہ چلے گا. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا. تو وراثت تو رشتوں سے چلے گی حقیقی، مگر ہاں اگر تم اپنے دوستوں میں سے، اپنے تعلق والوں میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو وہ بات الگ ہے. مثلا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ وصیت کرے کہ صاحب فلانے صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، میرے مرے بعد جو ہیں ان کو اتنا جو ہے میرے ترکے میں سے دے دیا جائے، جس کو وصیت کہتے ہیں، تو وہ نافذ ہو سکتی ہے. حالانکہ ان کا کوئی آپ سے رشتہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو وراثت ملتی، مگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہا ہے، بھلائی کرنی چاہیے، لہذا اس کے مطابق آپ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں وصیت کر کے وہ دے سکتے ہیں. اس لیے فرمایا مگر اس کا قانون اور جگہ ہے اور حدیث میں ہے کہ ثلث میں 1/3 میں وہ وصیت نافذ ہوگی. 1/3 سے زیادہ کی وصیت اگر کی بھی تو نافذ نہیں ہوگی. اس لیے مرنے والے کو اگر وصیت کرنی بھی ہے تو یہ وصیت کرے کہ جتنا میرا ترکہ ہوگا اس کے تہائی میں اس کو نافذ کیا جائے. وہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اس تہائی کے اندر آئے، 1/3 کے اندر. کان ذالک فی الکتاب مسطورا. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتاب سے مراد یہ تو یوں کہیے کہ قرآن ہے، جیسا کہ سورہ النساء کے اندر وہ تفصیلات آئی ہیں. یا پھر الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام معاملات کو، چاہے وہ شرعی ہوں یا وہ تکوینی ہوں، یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہونا ہے ان سب کو لوح محفوظ میں پہلے آپ لکھ دیا اور اس کے بعد اس کے مطابق دنیا میں سارا کام چل رہا ہے. تو مراد الکتاب سے یہ ہے کہ پہلے سے یہ بات مقرر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. فرماتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھو کہ ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا اور آپ سے بھی اے پیغمبر عہد لیا ہے. وَمِن نُوحٍ، ان انبیاء میں خاص طور پر نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے خاص طور پر ان کے نام گنائے کہ جو مختلف دور کے انبیاء ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان تمام انبیاء سے جن میں اے پیغمبر آپ بھی شامل ہیں بہت پختہ اور پکا عہد لیا ہوا ہے. کیا عہد لیا ہوا ہے؟ قرآن اس کو یہاں نہیں بتلا رہا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کو یہ کہا گیا تھا کہ یا شروع صورت میں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، یہ تھا وہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو، کافروں کی بات مت مانو. یہ عہد ہے کہ جو تمام انبیاء سے لیا گیا کہ جو اللہ کا حکم ہے نبی کے تعلق سے یا امت کے تعلق سے، اس کے پہنچانے میں اور اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کا تأمل اور کسی طرح کا پس و پیش اور کوتاہی اور غفلت نہ ہونے پائے. یہ عہد ہے تمام انبیاء سے. بعض لوگوں نے اپنا مطلب نکالنے کے واسطے اس آیت کو یہ کہا کہ دراصل اس آیت سے مراد عہد ہے وہ عہد
کہ جو انبیاء سے اس بات کے لیے لیا گیا کہ ایک نبی آخر زمانے میں آئے گا اور تم اپنی امتوں کو سنا دو کہ تم اگر اس کا زمانہ پاؤ گے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے یا کرو گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا اس آیت کے ذریعے سے، وہی عہد۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ نبی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آ سکتا ہے، تو نبی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا گیا کہ آپ بھی اپنی امتوں کو بتا دیں کہ جب کوئی نبی میرے بعد آئے تو اس پر تم ایمان لاؤ گے۔ اس آیت کو ان ایسے لوگوں نے کہ جو قرآن پاک کو اپنے مطلب کو یوں کہیے کہ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے اس آیت کا مطلب یہ نکالا۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اگر عہد صرف ایک ہی ہوتا، یہی عہد کہ انبیاء سے جو یہ لیا گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ آیت یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب، کہ میں نے تم کو کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری ان ساری کتابوں کی، تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا۔ تصدیق بئی معنی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بے ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تم نے اقرار کر لیا، میری بات کو اچھی طرح سے مان لیا، سمجھ لیا؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا تھا ہم نے اقرار کیا۔ تو یہ وہ آیت ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو عہد لیا گیا تھا انبیاء سے، اس آیت کے اندر ومن کا کہ لفظ آیا، معلوم ہوا کہ اے پیغمبر آپ سے بھی ایک عہد لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی ایک نبی آنے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن پاک میں انبیاء سے جو عہد لیا گیا وہ ایک ہی ہوتا تو ہو سکتا تھا پھر آپ یہ بات کہہ دیتے، مگر انبیاء سے اور ان کی امتوں سے مختلف عہد لیے گئے۔ قرآن پاک جو مطالعہ کرتے ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء سے اور ان کی امتوں سے مختلف عہد لیے گئے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک جگہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس وقت کو یاد کیجئے کہ آپ کے رب نے بنی آدم سے یہ عہد لیا گیا تھا جب بنی آدم گویا اس کے پشت میں تھے آدم کے، اور وہ یہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، یہ بھی تو ایک عہد ہے۔ اور مختلف عہد، جب مختلف عہد ہیں اور یہاں قرآن پاک میں متعین نہیں کیا گیا کہ ان عہدوں میں سے کون سا عہد ہے جو اس آیت کے اندر مراد ہے، تو لازمی طور پر جو پیچھے کی آیتوں سے میل کھانے والی جو عہد ہوگا وہی مراد لیا جائے گا، اس کے سوا نہیں۔ یہ نہیں کہ آیتوں سے تو جو آ رہا کسی اور عہد کا، آپ تیسرا کوئی اور جو عہد یہاں لا کر بیچ میں گھسانا چاہیں، یہ تو بالکل نامناسب بات ہوگی۔ پیچھے سے کیا بات چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا پیچھے سے بات یہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ دیکھیے آپ کو جو یہ تأمل ہو رہا ہے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو مطلقہ بیوی ہیں، جو آپ کی چچزاد بہن ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، تو ان سے نکاح کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ تمہارا نکاح اس سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت کی جو ہے ختم ہو جائے کہ متبنہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس رسم کے خلاف کرنا۔ اب اس پر عمل درآمد کرنے میں نبی کے دل میں یہ بات آئے کہ پتہ نہیں لوگ کتنے ہنگامہ کھڑا کریں گے، پتہ نہیں لوگ کس طرح سے بدنام کریں گے، پتہ نہیں لوگ اسلام کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کریں گے، اس طرح کے خیال جو ہے نبی کے دل میں بھی نہیں آنے پائے۔ یہ مصلحتیں کیا ہیں اس کو ہم جانتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں ہم جانتے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے اس پر عمل کرے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے اسی بات کا عہد ہے، سیدھی بات یہ ہے۔ تو اس لیے وہ مطلب بھی ان لوگوں کا جو ہے نہیں نکلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، فرمایا تاکہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کا۔ یہ عہد اسی بات سے لیا گیا، اور یہ عام لفظ نبی بھی صادق ہے اور نبی کے امت کے اندر بھی جو ہیں وہ صادق ہیں۔ کتنے سچے ہیں؟ ایک دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے، مثلا نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی نے دعویٰ کر دیا پوچھا نہیں جائے گا، کسی فرد نے نبی پر ایمان کا دعویٰ کیا پوچھا نہیں جائے گا،
लियसअल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम, सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल होगा कि तुमने जो दावा किया था इसमें किस हद तक तुम सच्चे साबित हुए। तो नबी से नबूवत के बारे में सवाल होगा और उम्मत के अफराद से उनके ईमान के बारे में सवाल होगा जो नबी पर ईमान है। वअअद्द लिलकाफिरीन अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ने काफिरों के वास्ते तो दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा, मतलब वो झूठे हैं, इस वास्ते उनके लिए अजाब होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन लम तरूहा। यहां से मैंने पहले बताया था कि दूसरे रुकू से मसला चलेगा ग़ज़वा अहज़ाब और ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का, जिसकी तफसीलात मैंने शुरू ही में बतला दी थी ताकि यहां फिर न बतलानी पड़े। फरमाया कि ए ईमान वालो, याद करो अल्लाह की उस मेहरबानी को जो तुम पर हुई जिस वक्त आए तुम्हारे पास लश्कर के लश्कर, जुनूद जुंद की जमा है, यानी मतलब यह है कि एक जमात की मिलिट्री नहीं थी, मुख्तलिफ कौमों की और मुख्तलिफ इलाकों की मिलिट्रीज जो है वो आई थी। जुनूद इसलिए फरमाया कब? ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, इसीलिए उसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, जो हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब एक जमात को कहते हैं, अहज़ाब उसकी जमा यानी जमातें, मुख्तलिफ बिरादरियां मुख्तलिफ कबीले जो है उनके लश्कर आए थे, इसलिए उसको ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। और उसी को ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं क्योंकि उस मौके पर खंदक खोदी गई थी। तो इस जाअतकुम जुनूदुन, जब आए तुम्हारे पास लश्कर, फ़अरसलना अलैहिम रिहन, तो हमने भेजा उन पर हवा, हमने उन पर हवा भेजी। रात के वक्त सर्दी का मौसम, जिस वक्त ये लड़ाई हो रही थी या यूं कहिए कि ये मुकाबला था, सख्त सर्दी पड़ रही थी मदीना मुनव्वरा के अंदर। एक महीने तक मुहासरा किए रखा इन लश्कर मुखालिफीन के लश्कर ने मदीने वालों का, एक महीने तक। खंदक के उस पार वो हैं और खंदक के इस तरफ जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम। एक महीने के बाद और मुकाबले की कोई सूरत नहीं बन पा रही, बीच में खंदक खुदी हुई है जिसको पार करना मुश्किल है। इसी बात से मैंने बताया था कि मुशरिकीन के लश्कर में से कोशिश ये की गई कि बनु कुरैज़ा जो पीछे हैं मुसलमानों के, उनसे कोई सांठ गांठ ऐसी हो जाए कि वो उधर से बगावत करें तो मुसलमान जरा उधर मुतवज्जे हो तो हमको खंदक पार करने का मौका मिल जाए। इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था खंदक को पार करने का, इसलिए कि बड़ा खतरनाक था, मुकाबले पर मुसलमान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें तो उनको नाकामी हुई, जिसकी तफसील में उस वक्त बता चुका कि बनु कुरैज़ा को बगावत पर आमादा तो कर दिया, मगर कबल इसके कि वो बगावत पर कोई अमल दरामद करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इंतजाम कर दिया, तो वो बगावत तो न कर सके। मगर ये हुआ इसके बाद कि जमे रहे, एक महीना इसी हालत में गुजरा। एक रात एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि आपने, एक रिवायत में कि आपने ये फरमाया सहाबा की तरफ खिताब करके, कोई है जो दुश्मन की खबर लाए और वो और मैं क़यामत में पास पास हूं। सहाबा खामोश बैठे थे। बाज़ हजरात, यहां मैं एक नुक्ता बता दूं, बाज़ मुअर्रिखीन यहां इस वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि जैसे सहाबा के ताल्लुक से ये जहन में तस्वीर बने कि माज़अल्लाह सहाबा जो है जान बचाना चाह रहे थे। जान की तो बाजी लगाए बैठे हुए हैं वहां, समझ में आया, जिनके पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं और जाहिर है कि वो दुश्मन मुकाबले पर है और वहां से एक इंच नहीं हिल रहे हैं, वो सहाबा अपनी जान बचा रहे होंगे। क्या अजीब बात है। वहां सहाबा को दरअसल अपने ऊपर कयास करके जब कोई देखता है और सोचता है तो फिर इसी तरह की बातें जहन में आती हैं। वहां सहाबा का मसला ही दूसरा है। इसी वास्ते एक हदीस है और वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ये आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जो है वो कामिलुल ईमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके तमाम रिश्तेदारों से, तमाम मिन वालिदिही व वलदिही, उसकी औलाद और उसके माँ बाप से और सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यह आपने फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस, हजरत उमर ने सुना और हजरत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं मगर मेरी जान, मेरी जात। बस इतना लफ्ज है, सिर्फ याद रखिए आप, इल्ला नफ्सी का लफ्ज है कि आप मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं मगर मेरी जान। बाद लोगों ने इस हदीस का माना भी ये लिए
کہ حضرت عمر یہ کہنا چاہتے ہیں میری جان سے زیادہ آپ عزیز نہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا حضرت عمر کے سینے پر اور آپ نے فرمایا کہ نہیں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب. تو اس وقت حضرت عمر نے کیا یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یہ ہے وہ حدیث. تو بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی جان سے زیادہ نہیں تھی. ہاں اس کے بعد ہوئی جب آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا. لیکن حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی. واقعہ یہ ہے کہ مقام صحابہ کے سمجھنے والے یہ حضرات تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ الا نفسی کہہ کر کے حضرت عمر خاموش ہیں مگر میری جان، یعنی بتلانا یہ ہے کہ میری جان کا معاملہ جہاں تک ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ میں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. یہ ہے معنی اس کے. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تو ظاہر ہے کہ تمام مؤمنین میں قیامت تک آنے والے مؤمنین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس دن سے شروع ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے قیامت تک یہ امت کا اتفاق ہے کہ نمبر 1 پر ابو بکر صدیق ہے اور نمبر 2 پر عمر فاروق ہے. کیا نمبر 2 پر جو مومن ہے کیا اس کا ایمان ایسا ہوگا کہ نبی تو یوں کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو تو کامل الایمان نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی شخص. اور حضرت عمر جو ہے اس وقت تک ان کو ایمان کا وہ مقام بھی حاصل نہیں ہوا کہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیارا نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ کو دراصل اپنے اوپر نہ قیاس کریں، صحابہ کو اپنے سے کہیں بلند و بالا سمجھیں اور اس کے بعد ان کے متعلق جو باتیں آئیں اس کی تشریح کریں. تو وہاں بھی یہ ہوا کہ سب خاموش یوں بیٹھے تھے کہ آپ تو عام طور پر فرما رہے ہیں بھائی ہمارا نام لے کر فرمائیں تاکہ ہماری سعادت مندی میں اضافہ ہو کہ نبی جو ہے وہ ہمارا نام لے کر ہم کو خطاب کر رہے ہیں. یہ بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اور میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن شریف سنوں. سورہ ایک روایت کے اندر سورہ بینہ کا لفظ بھی ہے کہ سورہ بینہ میں تجھ سے سنوں. ابی ابن کعب نے یہ جو سنا اللہ کے رسول سے تو ان کی تو کیفیت ہی دوسری ہو گئی. انہوں نے عرض کیا اللہ سمانی کیا اللہ میاں نے میرے نام لے کر کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن شریف سنوں. ان کی کیفیت اور بدلی اور انہوں نے پھر دوبارہ کہا اللہ سمانی کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام لیا. یہ سن کر کے وہ رونے لگے اور اس کے بعد انہوں نے پڑھا قرآن شریف. مگر یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کا اثر ہوا کہ کہاں میں اور کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی، اللہ کے یہاں میرا نام لیے جانا میری سعادت مندی کو کتنا بڑھا رہا ہے. یہ ہے وہ کیفیت. ظاہر ہے کہ یہ محبت کی باتیں ہیں. جن کے دلوں میں محبت کی شمع روشن ہے وہ سمجھ سکتے ہیں محبت کی باتیں کس طرح کی ہوا کرتی ہیں. دوسرے کیا سمجھیں ان محبت کی باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ صحابہ کس مقام پر تھے. تو اس لیے یہاں بھی یہ صورت ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں کہ جو دشمن کی خبر لے کر آیا میں اور وہ قیامت میں قریب قریب ہوں، تو ظاہر ہے کہ صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اونچا مقام ہے تو کیوں نبی نہ متعین کر دیں اس بات کو. چنانچہ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اے حذیفہ اٹھ اور چل. حذیفہ خود کہتے ہیں کہ اب تو میرا نام لے دیا تھا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نہ اٹھتا. چنانچہ میں اٹھ کر چلا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سردی کے وجہ سے عالم یہ تھا کہ ایک صحابی سردی کی وجہ سے سکڑا بیٹھا ہوا تھا. اتنی سردی ہو رہی تھی اور ادھر سے کچھ ہوا بھی چلنی شروع ہو گئی تھی ٹھنڈی جس کی خبر اس آیت میں دی جا رہی تھی اس کی ابتدا ہو چکی تھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اب جب حکم مل چکا متعین طور پر تو میں چلا. لیکن کہتے ہیں قسم خدا کی میں یہاں سے چلا اور دشمن کے لشکر تک میں پہنچا ہوں ایسی حالت تھی کہ جیسے میں حمام میں چلا جا رہا ہوں. یہ عالم تھا. انہیں وہ سردی سب ختم. اب تو یہ معلوم ہو رہا کہ ٹیمپریچر ہائی ہو چکا ہے اور جیسے گرم پانی کا جو غسل خانہ ہو اس واش روم کے اندر اس گرم پانی کے گرنے کے بعد جو گرمی پیدا ہوتی ہے جو ٹیمپریچر بنتا ہے یہ معلوم ہوا کہ سارا میدان جو ہے میرے لیے حمام بنا ہوا ہے. ذرا سردی کا تصور نہیں. یہاں تک کہ میں لوٹ کر آ گیا اور لوٹ کر آنے کے بعد وہاں جب میں نے آپ کو اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ وہاں یہ سب کچھ ہے تو کہنے لگے پھر سردی لگنے لگی. اور یہاں تک یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا آرام کرو اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور جو چادر مبارک آپ کے بدن مبارک پر تھی اس کا ایک حصہ کہنے لگے کہ میرے اوپر ڈال دیا آپ نے اور میں اس چادر کی گرمی کے اندر میں سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور آپ نے فرمایا اے بہت سونے والے اٹھ
نوام کا لفظ آتا ہے بہت سونے والے اے اٹھ جا، صبح کا کوئی بڑے پیار سے آپ نے فرمایا، جیسے کہا کرتے ہیں ہمیں کہاں تک سوتے رہو گے، تو بڑے پیار سے آپ نے فرمایا اے بہت سونے والے اٹھ جا، تب میں اٹھا آپ کے اٹھانے سے۔ تو یہ اسی رات کا واقعہ ہے، ہوا شروع ہو چکی ہے، وہ ہوا پھر بڑھی تو کتنی بڑھی، پھر تو آندھی بن گئی۔ تو ادھر تو یہ کہ وہاں ان کو جو امیدیں قائم ہو چلی تھی بنو قریظہ سے بغاوت کی، وہ امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ادھر یہ کہ ان میں کچھ نا اتفاقیاں پیدا ہونے لگی، ادھر جو صورت یہ ہوئی کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور سردی بلا کی پڑ رہی۔ اب جو یہ ہوا جو چلی اللہ کی طرف سے، خاص یہ ایک نصرت، جو کسی کے واسطے نصرت اور کسی کے لیے عذاب، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل تو پہلے ہی اچھل رہے تھے، پہلے ہی جو ہے وہاں سے بھاگنے کو تیار کر رہے تھے، تو اس کے بعد ہوا نے جو ان کے پیر بھی اکھاڑ دیے، ان کے خیمے سب صاف ہو گئے۔ صبح ہوئی اور صبح کی روشنی میں جو دیکھا تو میدان صاف ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر تو ہم نے بھیجا تمہارے اوپر ایک ہوا کو، ریحن، یہ ایک نکرہ ہے، جو عربی گرامر جانتے ہوں وہ خوب مزہ لیں گے اس طرح کے بات کا۔ ریحن جو نکرہ لائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ خاص قسم کی ہوا تھی، ایک خاص قسم کی، متعین ہوا نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی ہوا تھی جس نے خاص کارنامہ انجام دیا، یہ ہے ریحن کے معنی۔ وجنود لم تروها، اور ہم نے کچھ لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وہ لشکر کون سے تھے؟ وہ لشکر فرشتوں کے لشکر، اور یوں کہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ مقررہ مخفی طاقتیں کہ جو اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرتی ہیں دنیا کے اندر، وہ مراد ہیں لم تروها، کہ جن کو تم نہیں دیکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، بعض آثار میں یہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ جس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتے تھے۔ تو یہاں آیت میں تو یہ کہا گیا کہ لم تروها، اس لیے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ عام حالات کے اعتبار سے کہا جا رہا، اگر کسی ایک کوئی ایک جگہ کسی ایک صحابی کی نظر پڑ گئی ہو اور اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہو اور اس پر سے پردہ اٹھا دیا ہو تو وہ عام حالات کے خلاف نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی وہ قابل نظر نہیں تھے، تم نہیں دیکھ سکتے تھے سب لوگ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ میاں باخبر تھے، دیکھ رہے تھے جو تم کچھ کر رہے تھے، اس وقت تمہاری کیا حالت تھی، تمہاری کیا کیفیت تھی، تمہارے کیا جذبات تھے، اللہ اس سے باخبر تھے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، واقعہ یہ ہے کہ ایک اسٹوری لکھنے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسٹوری اس طور پر مرتب کرے کہ پڑھنے والا اور سننے والا یہ سمجھے کہ ٹھیک اس واقعے کے موقع پر آپ موجود ہیں۔ یہی اسٹوری لکھنے والے کا کمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا عجیب کمال یہ ہے کہ اسٹوری لمبی چوڑی، اس کی حکایت جو ہے وہ بہت مختصر 2 آیتوں کے اندر، لیکن ایسے انداز میں کہ یہ معلوم ہو جائے گا جیسے بالکل ہم اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمال قرآن پاک کا ہے۔ تو 2 آیتوں میں سارا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس موقع کا۔ فرمایا کہ اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ سارے لشکر آئے تھے تمہارے اوپر سے اور نیچے سے، مراد یہ کہ ہر طرف سے، ادھر سے آ رہے، ادھر سے آ رہے، مشرق سے آ رہے، مغرب سے آ رہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں جو ہیں پتھرائے جا رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کیفیت یہ تھی وحشت اور دہشت کی کہ بھئی یوں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ اب دیکھو تو ایک لشکر ادھر آ رہا، اور اب دیکھو تو ادھر سے آ رہا، تعداد دیکھو تو کتنی کہ 12,000، یہاں کل 2-3 ہزار، تو 2-3 ہزار کے مقابلے میں یہ 12,000 جو چلے آ رہے ہیں، اس سے اطمینان بڑھے گا یا بے اطمینانی پیدا ہوگی؟ یعنی عام حالات کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو صحابہ پر کیا کیفیت گزری اس کو قرآن آگے بیان کرے گا، لیکن جہاں تک اس واقعے کی ظاہری حالت کا تعلق ہے وہ تو یہی ہے کہ واقعی آنکھیں پتھرا جائیں اس نقشے کو دیکھ کر۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہیں وہ نلخڑے میں آ کے پھنس جائیں۔ یعنی جب خوف کا وقت ہوتا ہے تو خوف کے وقت میں دل دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا؟ یا کہا کرتے ہیں بلیوں اچھلنے لگا میرا دل، ایک محاورہ ہے۔ تو قرآن نے ایک عجیب محاورہ استعمال کیا، فرمایا کہ دل معلوم یہ ہوتا ہے جیسے حلق میں آ کے پھنس گیا، یعنی سانس نہیں لیا جا رہا، بس یہ عالم ہے دہشت، یہ کیفیت تھی اس کی۔ تو یہ تو یوں کہیے کہ اگر اس واقعے کا صحیح اثر پڑتا صحابہ پر تو یہ پڑتا، یا یوں کہیے کہ صحابہ میں بھی تو مختلف ہیں، ایک تو وہ ہیں جو مومنین اور مخلصین ہیں، اور وہ بھی تو ہیں جو منافقین ہیں۔ اس وقت تو ملے جلے ہیں سب کے سب۔ منافقین کا عالم یہی ہو رہا تھا
کہ جو اس کیفیت کا صحیح اثر ہو سکتا ہے وہی اثر تھا، لیکن جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے ان کی حالت وہ نہیں تھی، ان کی حالت وہ ہے جو آگے بیان ہوگی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے تعلق سے تمہارے دلوں میں خیالات آنے لگے تھے، یعنی کیا خیال کہ پتہ نہیں مدد آئے گی نہیں آئے گی، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا مدد کے تعلق سے، اس طرح کے خیالات۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بس اس دن اور اس موقع پر مؤمنین کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور خوب ان کو جھڑجھڑایا گیا، یعنی مطلب یہ کہ موقع ایسا آ گیا کہ یہ اب پتہ چلا کون کتنے پانی میں ہے، آج معلوم ہو رہا تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہاں تک تو میں نے کہا کہ مومنین کا لفظ استعمال ہے، عام، نہ کوئی اس میں منافق نہ مومن، اب آگے تفصیل بتلائی جا رہی ہے کہ جب ہم مومنین کہہ رہے ہیں جو کلمہ اسلام کے نام لیوا ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام لیوا ہیں، تو ان میں سے اب دو طبقے تھے، ایک تو تھے منافقین اور ایک تھے مومنین۔ اب ہم تفصیل سے بتلاتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم تفصیل سے بتلاتے ہیں کس کی کیا حالت تھی، یہاں تک تو اجمال ہے، یہاں تک تو پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی کیا حالت تھی، عام سچویشن بتائی گئی، لیکن اب آگے تفصیل سے بتلاتے ہیں کہ کس کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یوں کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو ہے بس دھوکہ ہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہ وعدے جو ہمارے سے تھے کہ یوں مدد آئے گی، یوں فرشتے آئیں گے، یوں تمہاری جیت ہوگی، یوں تمہارے جھنڈے جو ہیں وہ روم اور فارس کے محلات پر یوں لہرائیں گے، یہ دھوکہ ہی ہے۔ کہاں گئے یہ مصیبت کا وقت، یہ پیٹ پہ پتھر بندھ رہے، ہمارے بیوی بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، نہ ہم کو کھانے کی فرصت، نہ جناب ہم کو استنجا کرنے کی فرصت، یہ تھے وہ وعدے ہمارے ساتھ۔ منافقین نے تو اس موقع پر یہ لفظ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے وہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور منافقین میں سے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان میں سے ایک جماعت نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اے یثرب والو، یثرب جو ہے مدینہ کا پرانا نام ہے، اے یثرب والو تمہارا اب کوئی مقام نہیں، لوٹ چلو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پر تمہاری کوئی پوزیشن ہی نہیں، اپنے کو کیوں ہلا کرو، واپس چلو، ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ بس اب کھل گیا سارا بھید، یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو تھے اب اس کا بھید کھل گیا، کوئی وعدہ جو ہے سچا نہیں، تو لہذا اسلام پر جمنے کی کوئی پوزیشن باقی نہیں رہی ہے، اب واپس چلو اپنے پچھلے مذہب کی طرف، کیوں بگاڑی سارے عرب سے، اپنے کو ہلاکت میں ڈالا، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو منافقین تو بولتے ہی ایسے الفاظ جس کے دو معنی ہوں، تو یہاں بھی ایسے ہی لفظ انہوں نے بولا کہ لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی مقام نہیں، لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، جب بنو قریظہ کے کچھ لوگوں نے مؤمنین کی عورتیں اور بچے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عقب میں پیچھے کر دیا تھا جہاں بنو قریظہ تھے، اور اس طرف اس لیے کیا تھا بنو قریظہ سے معاہدہ تھا امن کا، اس لیے آپ کو یہ خیال ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بنو قریظہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس واسطے تین طرف سے تو دشمن، ایک طرف دشمن ہے، دو طرف جو ہے وہ جس کو یوں کہیے کہ یا تو وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، لاوا کے ٹیلے ہیں کہ جدھر سے دشمن آ نہیں سکتا، پیچھے جو ہیں وہی ایک موقع تھا کہ جہاں امن کے ساتھ بنو قریظہ کے قریب مومنین عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑا جا سکتا تھا، وہاں چھوڑا، لیکن بنو قریظہ نے جب مشرکین کے اکسانے پر بغاوت کرنی چاہی تو اس وقت کیا ہوا، جب وہ اطلاع پہنچی مسلمانوں کو تو منافقین کو موقع مل گیا بھاگنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اجازت دی، وہ اجازت کیا لی، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت لی ان میں سے ایک جماعت نے نبی سے جو یوں کہہ رہے تھے ہمارے گھر تو خطرے میں آ گئے، حالانکہ خود منافق یہودی ہیں مگر موقع چاہ رہے تھے بھاگنے کا کہ ہمارے گھر تو خطرے میں آ گئے، ہم کو اجازت دی، ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بچائیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، فرمایا کہ ان کے گھر خطرے میں نہیں تھے، کیوں خطرے میں نہیں تھے، اس لیے کہ نبی نے انتظام کر دیا تھا اس خطرے کے دور کرنے کا، جب نبی انتظام کر چکے ہیں تو جو اور مسلمان مخلصین کے گھروں کا حال وہی تمہارا حال، تم کیوں کہہ رہے تھے اس وقت ہمارے گھر خطرے میں ہیں، ان یریدون الا فرارا، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ یہ بھاگنا چاہ رہے تھے، فرار۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، فرمایا کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر ٹھیک اس ہنگامے کے موقع پر، یعنی
جن کی وجہ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خطرے میں آ گئے، اگر وہی لوگ مدینے میں گھس آئیں اور خود ان سے یوں کہیں کہ چلو مسلمانوں کے خلاف، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف آگے کھڑے ہو جاتے یہ لوگ. یہ ان کا گھر خطرے میں کہاں تھے، یہ تو جان بچا رہے تھے. فرمایا کہ اگر داخل ہو جاتے ان کے اوپر مدینے کے چہار طرف سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے وہ فرمائش کرتے فتنے کی، یعنی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جانے کی، لآتوہا، تو یہ فتنہ لے آتے. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور گھروں میں سے ان میں تھوڑے ہی کے سوا اور نہ بیٹھے رہتے، سبھی گھروں سے باہر نکل آتے ان دشمنوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے، کیا کہ ہم آئندہ پیٹھ نہ دکھائیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ غزوہ احد. غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے یوں کہیے کہ ظاہری اعتبار سے خلاف ورزی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، کہ آپ نے بٹھایا تھا کہ ٹیلے پر رہنا، مگر وہاں نہ ہو سکا ایسا، تو سب مسلمانوں نے اس وقت، جن میں منافقین بھی شامل تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ بس آئندہ کوئی موقع آ جائے پھر ہم پیٹ دکھا کر بھاگنے والے نہیں، جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم جمے رہیں گے. پر میں عہد کیا تھا انہوں نے، تو اللہ میاں تو عہد کو آزماتا ہے، لہذا جلدی ہی 2 سال کے اندر اس سے زیادہ سخت موقع آیا، یہ دیکھیں گے ان کے عہد میں یہ کتنے پکے ہیں کتنے سچے. فرمایا کہ حالانکہ یہ عہد کر چکے تھے پہلے، لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹ پھیر کر نہ جائیں گے. وکان عہد اللہ مسئولہ، کیا یہ عہد بھی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ میاں اس کو نہ آزمائے؟ اللہ کے نزدیک تو ان کا عہد جو ہے وہ پوچھے جانے کے قابل ہے. تو اس لیے 2 سال کے اندر وہ موقع آ چکا ہے کہ جس میں دیکھا جائے کہ ان کا عہد کس طرح کا ہے. آگے فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز یہ بھاگنا تم کو نفع نہ دے گا. یہ تم بھاگ کر جا رہے ہو، تم کو اجازت دے بھی دی جائے تو تمہیں نفع نہ ہوگا. کیوں؟ ان فررتم من الموت او القتل، اگر موت اور قتل سے تم آج بھاگ بھی گئے، جان بھی بچا لی، تو یہ بھاگنا تم کو نفع نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، کہا کرتے ہیں نہیں بھائی، کب تک تم اپنی جان کو لیے بیٹھے رہو گے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے دن اور فائدہ اٹھا سکتے ہو زندگی سے، لیکن یہ تو نہیں کہ یہاں جنگ کے میدان سے جانے کے بعد بس اب جو ہے چھٹکارا مل گیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جی گئے. یہ نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بستر پر ایڑیاں رگڑ کر تم کو مرنا پڑے گا. تو موت سے تو چھٹکانے کی کوئی صورت نہیں. تم بھاگے تو تم نے کیا پایا؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. اور پیغمبر یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم میں سے اللہ سے تم کو بچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا فیصلہ تمہارے تعلق سے یہ ہے کہ تم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے لیے کوئی برائی چاہتا ہے، یعنی تمہارے واسطے برائی، اللہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا فیصلہ، کون بچائے گا تم کو؟ یا اللہ نے اگر فیصلہ تمہارے لیے مہربانی کا کیا تو کون روک سکتا ہے اس سے؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ نے نیکی اور مہربانی کا فیصلہ کیا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کو دوست پا سکتے ہیں اور نہ کسی کو مددگار بنا سکتے ہیں اپنا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا، اللہ جانتے ہیں جو جنگ کو التوا میں ڈال رہے تھے. التوا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوسٹ پون کرنا، اجی چھوڑیے، کوئی رستہ ایسا نکال لیجئے کہ جان بچ جائے. یہ ہے وہ صورت، تعویق میں، التوا میں ڈالنا. والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یوں کہہ رہے تھے ہلم الینا، اجی ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ. یہ مطلب یہ ہے کہ لڑائی میں مت شریک ہو بلکہ واپس چلو. ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور ان میں سے تھوڑوں کے سوا تو باقی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کو تیار بھی نہیں تھے. اشحۃ علیکم، آپ کا ساتھ دینے میں بخل کر رہے تھے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، پھر جب ان کے اوپر وہ خوف کا وقت آ ہی گیا اور دشمن سامنے بالکل لڑنے کو تیار ان کو نظر آیا، فرمایا کہ آپ دیکھتے اس وقت ان کو، اے پیغمبر، یہ آپ کی طرف اس طرح دیدے گھما کر وہ دیکھ رہے تھے. تدور اعینہم کا ترجمہ، اس طرف دیدے گھما کر آپ کی طرف کو دیکھ رہے تھے جیسے ان پر موت کی غشی اب آئی. کیا تصویر قرآن شریف نے کھینچی! خوف کے عالم میں وہ خوف کہ جس کے لیے طبیعت تیار نہ ہو، جس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ یوں کہیے کہ بغیر اپنی منشا کے، بغیر اپنی خواہش کے جب کسی کو کہیں کھینچ کر لے جائیں تو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا، وہی حالت. فرمایا کہ
ینظرون الیک تدور اعینہم، دیکھتے تھے آپ کی طرف آنکھیں گھما گھما کے، کالذی یخشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح سے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ، جب وہ خوف جو ہے وہ ٹل گیا اور دشمن وہاں سے بھاگ لیا، اب ان کو دیکھو تو اب وہ کیفیت نہیں۔ فرمایا کہ یہ مال کے لالچ میں، جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اب اس مال کے لالچ میں آپ کے استقبال کو اپنی زبان قینچی کی طرح سے چلاتے ہوئے چلے آئے۔ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، ایسی تیز زبان چل رہی تھی اس وقت کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ بس اب پورے طور پر اس بات کا یقین دلا کر چھوڑیں گے کہ آپ ان سے زیادہ کوئی مخلص آپ کا نہیں۔ چنانچہ منافقین کی یہ شان تھی کہ اس وقت تو پیچھے ہٹے، اور جب جیت کر آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے یوں تڑپ رہے تھے، ہم آپ کے لیے یوں پریشان تھے، ہم فلاں موقع پر یوں کھڑے ہوئے تھے، ہم یوں دعائیں مانگ رہے تھے، دیکھیے ہم آپ کے ساتھ تھے، لہذا جو مال ہے اس میں برابر برابر ہم کو بھی ملنا چاہیے۔ یہ تھی وہ صورت۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ ایمان ہی نہیں لائے، یہ خالی زبانی بات تھی ان کی، حقیقتاً یہ ایمان تھا ہی نہیں ان کے پاس، دل سے مانا کب تھا؟ فاحبط اللہ اعمالهم، اب جب ایمان ہی نہیں حقیقتاً، تو پھر یہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی نمازیں پڑھنا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ میں چلا جانا، ان اعمال کی قیمت اللہ کے یہاں کیا ہے؟ فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اس لیے کہ وہ بے روح اور بے جان تھے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ کسی کے عمل کو قبول کر لینا، کسی کے عمل کو ضائع کر دینا، یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوہا ہے کہ جس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اس لیے فرمایا کہ اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ بھئی وقت ہو گیا، یہ روک دوں۔ آخر دعوانا بھئی نمبر 443، سورہ الاحزاب، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء